ہوں اعتزاز بلوچ۔ عالمی ایجنسی تحقیقاتی ایجنسی واچ ڈاگ کی جانب سے پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق تفصیلی وائٹ پیپر جاری کیا گیا ہے، جس میں حکومت پاکستان کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل پر بنائے گئے حکومتی بیانیے کو ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ کے ذریعے بے نقاب کیا گیا ہے۔ اگر اس رپورٹ کی بات کی جائے تو اس میں سن 2000 سے 2025 یعنی اب تک پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کی اصل وجوہات اور جو حکومت کی جانب سے بیانیہ بنایا جاتا ہے اس کا جائزہ لیا گیا ہے اور اس کے متعلق جھوٹ کا عنوان دیا گیا ہے۔ وائٹ پیپر جو آج کے روز صبح جاری کیا گیا تھا، اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے حقیقی قیمت چھپا کر عوام کو اندھیرے میں رکھا ہے۔ عالمی قیمتوں کے جواز بنا کر اصل وجوہات عوام سے چھپائی گئی ہیں۔ سال 2000 میں بین الاقوامی مارکیٹ میں قیمت $22 فی بیرل تھی اور پیٹرول کی قیمت $30 فی لیٹر تھی، جو کہ اب $69 ہو گیا ہے اور $272 فی لیٹر پر اس وقت پیٹرول کی قیمت پہنچ چکی ہے۔ سال 2025 تک پیٹرول کی قیمت $118 فی لیٹر کا اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ پیٹرولیم سیکٹر کی ڈی ریگولیشن صرف فریب ہے، حقیقت میں قیمتیں حکومت ہی طے کرتی ہے، اوگرا صرف سفارش کرتی ہے اور حکومت نے ہی یہ جو قیمتیں ہیں اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ حکومتی مراعات کا ذکر کیا گیا ہے، کرنسی مینجمنٹ میں ناکامی کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے اور پیٹرولیم مصنوعات پر 825 ارب روپے وصول کیے جا چکے ہیں اس وقت۔ اور ایک اور اہم بات کی گئی ہے کہ جو اس وقت $272 فی لیٹر قیمت ہے وہ عالمی جو قیمتیں ہیں اس سے بہت زیادہ ہے، حالانکہ یہ جو پاکستان میں قیمت ہے بہت کم ہونی چاہیے۔ مزید واچ ڈاگ نے یہ لکھا ہے کہ الیکشن سے قبل قیمتیں جو کم کی جاتی ہیں حکومت کی جانب سے اور جب حکومت آتی ہے تو پھر بڑھا دی جاتی ہے۔ مزید کہا گیا ہے کہ بڑھتی ہوئی پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں ہیں اس میں جو اضافہ ہے اس میں مکمل تفصیلات جو جاری کی گئی ہیں اور اس کے آخر میں ایک حل بتایا گیا ہے۔ حل یہ دیا گیا ہے کہ اکانومک ریشنلٹی کے حصول کا حل یہ پیش کیا گیا ہے کہ جو واچ ڈاگ نے بڑی اہم ایک تجویز دی ہے کہ آپ قیمتوں میں رد و بدل تو کر دیتے ہیں اور اس کا باقاعدہ اعلان بھی کر دیتے ہیں، لیکن جس فارمولے کے تحت قیمتوں میں رد و بدل کی جاتی ہے وہ فارمولہ بھی عوام کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اصلاحات پر بات کی گئی ہے، لیوی ایکٹ جو ہے جس کے تحت لیوی ڈیسائیڈ کی جاتی ہے کہ حکومت کی جانب سے کتنی لیوی رکھنی چاہیے، اس کا جو ایکٹ ہے اس میں بھی اصلاحات کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔